السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مهراج المؤمنين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان، معراج دو طرح کی ہے۔ ایک معراج وہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ وہ معراج یہ تھی کہ ام ہانی کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نرالے انداز میں لے جایا گیا، مکہ مکرمہ پہنچے، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پھر وہ موقع آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، اب یہ وہ مقام ہے کہ اب ایک قدم بھی اگر میں آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یہ اب آپ کا اور آپ کے رب کے سلسلے کا موقع آ چکا ہے، ملاقات کا موقع آ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نورانیت اور وہ روحانیت اور وہ تجلیات دیکھی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مخفی رکھا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ جو تجلیات، جو روحانیت اور جو برکتیں اور جو نورانیت اللہ کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اس کو قرآن نے خود فرمایا: اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ بات پیش کی: التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ، میری زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے ہیں، میری بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ میری مالی عبادت بھی اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ کے حضور سے جواب آیا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ یہاں رک کر میں اس نقطے کو سمجھانا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی محبت نصیب ہوئی، اور وہ سلسلہ بھی نصیب ہوا، کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ جو نمازیں 5 رکعتیں کم، 5 نمازیں جو کم ہوئی ہیں، ابتدا میں 50 تھی، بعد میں 5 نمازیں کم ہوئی ہے، گویا کہ اللہ کو منظور اور مقصود یہ تھا کہ میرا محبوب بار بار میرے پاس آئے، میں اس سے ملاقات کروں، میں اس کا دیدار کروں، وہ میرا دیدار کرے، میں اس کا دیدار کروں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا اظہار فرمانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
جہاں اللہ کی تجلی اتر رہی تھی، اللہ کی جانب سے عنایات عطا کی جا رہی تھی، وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الفاظ پر آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہے، اللہ کی جانب سے محبت اور محبت کا اور دیدار کا اظہار ہو رہا ہے، وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بھولا، اپنی امت کو نہیں بھولا، اور اس امت کو یاد رکھے اللہ کے حضور سے جب سلام آیا ہے آپ پر، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو، آپ نے فرمایا السلام علینا، اے اللہ ہم پر سلامتی ہو، میری امت پر سلامتی ہو، اور پھر امت میں سے اس طبقے کو خاص کیا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ جو آپ کے نیک بندے ہیں میری امت میں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی ہم پر کتنے مشفق اور مہربان ہے کہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں اللہ کی جانب سے عنایات مل رہی ہو، اللہ کی جانب سے انعام مل رہا ہو، جہاں اللہ کے نبی کو معراج کا انعام ملا، وہیں پر اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کے لیے بھی ایک معراج کو عنایت فرمایا۔ میں اسی کا تذکرہ کر رہا تھا، ایک معراج تو وہ ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، اور ایک معراج وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عنایت فرمایا۔ اور وہ معراج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے جو معراج عنایت فرمائی ہے وہ معراج نماز ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان والوں کی معراج نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج ملی، اور ایک معراج اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی جو معراج نماز کی شکل میں۔ اور دوسرے احکام اور دوسرے اعمال جو رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اعمال، وہ فرائض اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیے ہیں، لیکن نماز وہ فریضہ ہے کہ جب اس کو عنایت فرمانے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک کو جو معراج نصیب ہوئی ہے، اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنا قرب اور اپنا دیدار نصیب فرمایا، ایسے ہی ایمان والوں کی معراج نماز ہے کہ جب بندہ نماز میں حاضر ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب کا دیدار بھی کرتا ہے، اور اپنے رب سے ملاقات بھی کرتا ہے، اور اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، اس سے بات بھی کرتا ہے، اس سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ تو نبی کی وہ معراج تھی، اور ایمان والوں کی معراج نماز ہے۔ اس لیے اس کی قدر کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ بندہ جب نماز میں حاضر ہو تو گویا کہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہ تصور ہمارا نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز یہ ایمان والوں کی معراج ہے، اس کو آپ اپنے معراج سمجھو کہ اپنے رب سے ہم ملاقات کر رہے، اپنے رب کا ہم دیدار کر رہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے کلمہ طیبہ ہو یا اور دوسرے اذکار
وہ ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو ایسا ہے کہ جیسا دور سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ اور جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے ٹیلی فون پر بات کرتے۔ لیکن فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے ہو کر اللہ سے ڈائریکٹلی اللہ کے سامنے، کہ اللہ اس کے سامنے موجود ہے، وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے اللہ موجود ہے۔ اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے، یہ ایک اہم رکن ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم رکن وہ نماز ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ دین کا ستون ہے، کہ جیسے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر سر نہیں ہے تو دوسرا بدن اس کے کوئی کام کا نہیں، سر نہیں تو انسان ہی موجود نہیں، ایسے ہی فرمایا کہ اگر نماز نہیں ہے تو دین ہے ہی نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حفظها فقد حفظ الدین ومن اضاعها فقد اضاع الدین، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی اور اس کو اہتمام سے پڑھتا رہا، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے دین کو محفوظ رکھا۔ اور فرمایا کہ جس نے نماز کو ضائع کیا، اس کا اہتمام نہ کیا، اس میں سستی کی، اس کو قضا کر دیا، فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے گویا وہ اپنے دین کو ضائع کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس نے کفر اختیار کیا۔ گویا کہ نماز کے چھوڑنے پر جو شخص نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ بعض شارحین حدیث نے یہ بات تک کہہ دی کہ وہ کفر میں شامل ہو گیا، کفر والا اس کو عمل کیا، لیکن بعض علماء نے اس میں تخفیف کر کے فرمایا کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اس لیے کہ مشرکین، شرک کرنے والے کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو تم نے اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا، وہ کافر ہے، نماز نہ پڑھ کے تم بھی کافر اور کفر والا عمل کر رہے ہو۔ تو بہت سختی سے فرمایا گیا کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز دین کا ستون ہے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تھے، کسی کو کسی علاقے کا امیر بناتے تھے، تو اس کو ہدایت کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ الدين ومن ضيعها فقد اضيع لما سماه۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے اہم کاموں میں اور سب سے ذمہ داری والے کاموں میں نماز ہے، کہ جس نے اس کی حفاظت کی اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنایا تو اس نے دین کو محفوظ کر لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے جو ہے دین کو ضائع کر دیا، اور جب نماز کو ضائع کر رہا ہے تو وہ اور کتنے کاموں کو ضائع کریں گا اس کا پتہ نہیں۔
اس لیے گورنروں کو اور امیروں کو یہ ہدایت تھی کہ نماز کا خود بھی اہتمام کرنا اور اوروں سے بھی نماز کا اہتمام کروانا، اس لیے کہ یہ دین کا ستون ہے۔ عزیزان محترم، نماز کے اہتمام کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فرمائی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، بہت سخت بیمار تھے، اٹھنا مشکل تھا، کھڑے رہنا مشکل تھا، بیٹھنا مشکل تھا، یہاں تک کہ پہلو پر لیٹنا بھی مشکل ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اشارے میں بات کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، 30 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک بیمار رہے، اور حالت اس قدر تکلیف دہ تھی کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس حالت میں، اس بیماری کی حالت میں، نہ انہوں نے کسی سے اپنے بیماری کی شکایت کی، نہ رویا، نہ گڑ گڑایا، اور نہ اللہ کے حضور کوئی شکوہ شکایت کی۔ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب تہجد پڑھتے تھے، فرائض کی بات تو دور کی، فرائض کا اہتمام تو اپنی جگہ پر قائم اور دائم تھا ہی، لیکن تہجد کا اور سنتوں کا اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز مکمل ہونے پر فرشتے آسمان سے اتر کر ان سے مصافحہ اور معانقہ کرتے تھے اس عمل پر۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابی رسول نماز کا اہتمام کر رہے، تہجد کا اہتمام کر رہے، اور بیماری کی حالت کس قدر تکلیف دہ ہے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہاں کبھی تو موقع آتا ہے کہ صحیح لیٹ بھی نہیں سکتے، کبھی اشارہ کرنا پڑتا تھا، لیکن اسی حالت میں نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ان سے مصافحہ اور معانقہ کر رہے، فرشتے گلے مل رہے ہیں، فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں ہر تہجد کے موقع پر۔ یہ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز والا عمل بہت اونچا عمل ہے، اللہ کو سب سے محبوب عمل نماز والا عمل ہے۔ صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ای العمل احب یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہے، لیکن نماز کا اہتمام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا، صلی قائما، عمران ابن حسین بیمار تو ہے، سخت بیمار ہے، میں جانتا ہوں، لیکن نماز پڑھا کرو کھڑے رہ کر، سخت بیمار ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے نماز پڑھنا ہے کھڑے رہ کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کھڑے رہنے کی تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ، کہ اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ پھر ایک روایت میں یہ بات موجود ہے فَأَوْمِئِ مَعًا، اگر پہلو پر لیٹنے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز پڑھو۔ آپ اندازہ لگائیے، اتنے سخت بیمار ہے، نماز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ نماز انتہائی ضروری ہے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی ہے اور کتنی شدت سے نماز کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، بلکہ آپ
غور کیجئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نابینا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور میرا گھر جو ہے مسجد سے کافی دور ہے اور کوئی لانے لے جانے والا بھی نہیں ہے، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں نماز گھر ہی میں پڑھ لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں آواز تو سنتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر رخصت نہیں ہے، مسجد میں آ کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ ایک تو پڑھنے اور نہیں پڑھنے کا سوال ہے کہ امت مسلمہ آج کتنی نماز پر قائم ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک فکر کرنے کی بات ہے۔ یہاں تو اور بہت سارے لوگ جو گھر پر پڑھ لیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھی تاکید ہے کہ وہ نابینا صحابی ہے، ساتھ میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ آواز سنتے ہو تو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہی صحابی رسول نے اللہ کے حضور یہ بات اللہ کے نبی کے حضور یہ بات پیش کی، اے اللہ کے نبی، میں نابینا ہوں اور گھر مسجد سے بھی دور ہے، لیکن جو ہے درمیان میں جھاڑی ہے، جنگل ہے اور درخت ہے، اور نابینا ہوں، کوئی ساتھ میں بھی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں درخت سے ٹکرا کر ادھر ادھر الجھ جاؤں اور تکلیف پہنچ جائے، کیا میرے لیے رخصت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں آواز تو سنتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ پھر ایک موقع یہ آیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہی صحابی رسول، اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، مسجد دور ہے اور درمیان میں مدینے کا وہ جو علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے، درندے بھی رہتے ہیں، شیر بھی رہتا ہے، ہر درندے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شیر پکڑ لے اور اپنا نوالا بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم، آواز سنتے ہو اذان کی؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، آؤ مسجد میں نماز ادا۔ ایک روایت میں یہ بھی بات موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے اخیر موقع پر یہ کہا کہ نابینا ہو اور ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے، اب دور آنا پڑتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے آنے جانے میں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں آواز تو آتی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک تو نماز کی اہمیت کتنی ہے، اسی طریقے سے جماعت کی اہمیت کتنی ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جائے، اس لیے ہم کو کتنا اہتمام کرنا ہے۔ رخصت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان صحابی رسول سے زیادہ عذر والا اور پریشان کون ہوگا؟ صحابی رسول نابینا بھی تھے، اور حالات ایسی تھی کہ جنگلات کا سفر تھا، جنگلات سے آنا تھا، درندے بھی تھے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے نماز کا خوب اہتمام کرنا ہے اور ساتھ میں مسجد کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے۔ عزیزان محترم، بعض چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معاملہ تھا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ صحابہ ایسے تھے کہ خرید و فروخت بھی ان کو جو ہے نماز سے روکا نہیں کرتی تھی۔ نماز کا اہتمام تھا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی، اذان کی آواز آئی فوراً نماز پڑھی۔ اور بعض تابعین کے متعلق یہ بات موجود ہے، سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ 50 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں پہلے مسجد میں ہوتا تھا، پہلی صف میں، اور اذان دینے والا بعد میں اذان دیتا، 50 سال تک امام ہوں۔
حضرت عامش رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ 70 سال تک تکبیر اولا میری فوت نہیں ہوئی، یعنی امام جب اللہ اکبر کہتا ہے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر اولا کہتے تھے، تو وہ تکبیر اولا 70 سال تک فوت نہیں ہوئی، کتنا نماز کہے۔ اور پھر قرآن مجید میں آپ غور کریں گے جنگ کی حالت ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھوائی، اللہ نے کیسے حکم دیا کہ فوج سامنے موجود ہے، لیکن فرمایا کہ ایک ٹکڑی پہلے نماز پڑھے 1 رکعت، پھر دوسری ٹکڑی آ کر نماز پڑھے۔ آج تو ہم اپنی فرصت سے آگے، اپنا وقت سے آگے اور فوراً دوسری جماعت بنا لی۔ یہاں تو جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، لیکن ایک ٹکڑی کو 1 رکعت، دوسری ٹکڑی کو دوسری رکعت، اور اس طریقے سے بعد میں انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ تو یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 جماعت بنا سکتے تھے کہ جنگ کا معرکہ ہے، چلو ایک کو پوری نماز پڑھا دے پھر دوسری کو دوسرے نماز پڑھائے، لیکن جنگ کے موقع پر بھی ایک جماعت ہوئی ہے۔ اس لیے پہلی جماعت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مسافر کے لیے تو اجازت ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے پہلی جماعت میں شامل۔ تو بہرحال نماز پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا ہے، اور نماز بھی ایسی پڑھے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ایک تو قرآن میں نصیحت کا تذکرہ ہے، اقیم الصلاۃ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو، اور ایک نصیحت یہ کہ احفظ قلبک فی الصلاۃ، کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو کہیں خیالات نہ آ جائے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات پیش کی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر دیگر خیالات آتے ہیں، دوسرے خیالات آتے، بہت سارے لطیفے ہو چکے ہیں کہ کتنی رکعت ہوئی، جب شک پیدا ہوا ایک صاحب کھڑے ہوئے، بولے 3 ہی رکعت ہوئی، بولے کیسے؟ تو بولے ابھی 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے، 1 کا باقی ہے۔ تو ہماری نماز کا یہ حال۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، کوشش یہ کرے کہ کوئی خیال نہ آئے۔ جو نماز خیالات کے ساتھ پڑھتا ہے، جب اللہ کے حضور جنت میں حاضر ہوں گا تو اللہ تعالی ایسے نمازی کو جو خیالات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو جو ہے دیدار جو کرائیں گے وہ پردے کے پیچھے کرائیں گے۔ اس لیے ہم کو کون سا دیدار چاہیے؟ ہم تو روبرو اللہ کو دیکھنا چاہتے، ہمیں پردہ نہیں چاہیے۔ اس لیے جب اللہ کو دیکھنا ہے اور اپنا دیدار سامنے ہو، پردہ نہ ہو، اس لیے اہتمام کرنا ہے نماز کے اندر کوئی خیال نہ آئے، نماز کے اندر کوئی خیال نہ آئے، کوئی وسوسے نہ آئے۔ اس لیے ایک صاحب نے پوچھا کہ بھئی صحابی کی نماز کیسی تھی، صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی؟ فرمایا کہ وضو کرو۔ وضو کیا، کہاں کیسے وضو کیا؟ اللہ کی یاد تھی، کہاں کہ نہیں۔ پھر دوبارہ بھیجا، ایسا وضو کرو کہ اللہ یاد رہے۔ صبح سے شام تک ہو گئی تب وہ ایسی نماز پڑھی، کہاں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی جو نماز تھی وہ ہر نماز ایسی تھی کہ اللہ کا دھیان تھا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال ہے۔ تو بہرحال ایک معراج وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عنایت فرمائی، اور ایک معراج وہ ہے جو نبی نے ہم کو عنایت فرمائی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے ایمان والوں کی معراج ہے۔ تو اپنے لیے نماز کو معراج سمجھنا چاہیے، اور معراج سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔